فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ جمعہ۔ ایک دفعہ میں فرانس گیا، ہماری تنظیم کے ساتھیوں نے وہاں بلایا ہوا تھا، میرے لیکچرز کی ایک سیریز تھی، تو وہاں انہوں نے ڈاکٹر سارا صاحب کے کافی ساری ویڈیو کیسٹس جو ہے وہ منگوائے ہوئے تھے، تو ایک بھرا ہوا بیگ جو ہے میں لے گیا وہاں پر۔ تو پہلے میں ایمسٹرڈم ایئرپورٹ پر اترا اور ملک احسان صاحب کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ ایک رات قیام کیا، اور پھر پیرس کے ساتھی آئے ہوئے تھے لینے کے لیے، وہ لے کے چلے گئے مجھے پیرس۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی میری سامان میں سے جو ویڈیو کیسٹس ہیں وہ آپ اس ایک بیگ میں سے نکال دیں۔ خیر وہ چیک پوسٹ پر روکا امیگریشن والوں نے، باکس کھولا گاڑی کا، یہ کیا ہے؟ تو ہمارے فرانسیسی ساتھی نے کہا کہ جی ویڈیو کیسٹس ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے دوسرے جو بیگ تھا ٹرالی بیگ، اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو نے کہا یہ پیسے گیسٹ بیگیج۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کا گیسٹ بیگیج۔ اس نے ایک کیسٹ جو ہے وہ ان سے اٹھایا، تو اس سے پوچھا کہ واٹ از ان دس کیسٹ، یعنی فرینچ میں پوچھا۔ تو وہ جو ساتھی وہاں سے آئے ہوئے تھے وہ پاکستان میں LLB تھے، وکیل تھے، اور وہاں پر وہ عدالت میں انٹرپریٹر تھے، جو پاکستانی اردو بولنے والے ہیں ان کے انٹرپریٹر تھے۔ تو میں اگر ہوتا اور مجھ سے پوچھتا کوئی کہ اس پیسٹ میں کیا ہے، تو جو کچھ لکھا ہوا تھا سورۃ جمعہ، تو میں سوچتا کہ ان کو کیا پتا چلے سورۃ جمعہ کیا چیز ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس میں قرآن ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا واٹس ان دس کیسٹ؟ انہوں نے کہا سورۃ جمعہ۔ کیسٹ واپس رکھ دی، ورنہ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ قرآن کے کیسٹس ہیں، وہ وہیں پر روک لیتا کہ یہ اس کو سن کر چیک کر کر ہم آگے بھیجیں گے۔ تو جواب دینے کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو جب بھی سورۃ جمعہ آتا ہے میرے سامنے تو مجھے وہ ان کا جواب یاد آ جاتا ہے کہ واٹس ان دس کیسٹ؟ سورۃ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بادشاہ، مقدس، بالادست، حکمت والے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی چار صفات، اللہ تعالیٰ کے چار نام جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے ہیں یہاں پر۔ باقی صورتوں میں سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ہی جملے کے اندر کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، بادشاہ، پاک، نہایت مقدس، بالادست، حکمت والا۔ اب چار ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف زیر بحث آ رہے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مبعوث فرمایا امیین میں۔ امی کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، ایک تو مکہ مکرمہ جو ہے یہ ام القریٰ کہلاتا ہے۔ آج بھی آپ جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے تو راستے میں آپ کو بورڈ ملے گا جامعہ ام القریٰ یونیورسٹی۔ تو مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ اور آج جو ہمارا سائنس کا علم ہے اس کے مطابق بھی زمین کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو تاریخوں کا حساب ہے کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جھگڑا ہے، ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ آج یہاں پر 26ویں شب ہے اور مکہ مکرمہ میں 27ویں شب ہے، تو پھر اصل وہ ہے کہ اصل یہ ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، 2 گھنٹے آگے نہیں ہیں، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسے جو ویسٹرن کیلنڈر ہے اس میں ایک ڈیٹ لائن ہے، یعنی
فیصل آباد میں بھی سورج غروب ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے، لاہور میں بھی طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، کیلیفورنیا میں بھی غروب ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے، یورپ میں بھی طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، لیکن انفیکٹ تو سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. کبھی وہ زمین جو گول گھوم رہی ہے، کبھی یہ سائڈ سورج کے سامنے آتی ہے تو یہاں دن ہے اور یہاں رات ہے، جب گھوم کر یہ ادھر چلی جائے گی تو پھر یہاں دن ہو جائے گا ادھر رات ہو جائے گی. ایک ڈیٹ لائن ہے بحر الکاہل کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں، گوگل پر جا کر ٹائپ کریں ڈیٹ لائن، تو ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، اس میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس کی ادھر ڈیٹ اور ہوتی ہے، اس کے ادھر ڈیٹ اور ہوتی ہے، وہ ڈیٹ لائن کہلاتی ہے. وہاں سے کاؤنٹ کی جاتی ہے تاریخ، کہ اس سے مغرب میں ایک تاریخ ہوتی ہے اور اس کے مشرق میں اور تاریخ ہوتی ہے. تو اگر ہم مکہ مکرمہ کو ڈیٹ لائن مان لیں اور پھر وہاں جو تان طلوع ہوتا ہے وہ پہلے مکہ مکرمہ سے پھر ادھر جائے گا، یورپ میں جائے گا، یعنی مکہ مکرمہ کا اور یورپ کا 1 گھنٹے کا فرق ہے، انگلینڈ کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، فردر 5 گھنٹے کریں تو پھر نیو یارک کا ٹائم آ جاتا ہے، اس پہ فردر 3 گھنٹے آپ کریں تو پھر کیلیفورنیا کا ٹائم آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر جھوم پر ادھر ہم جاپان کی طرف آئیں گے تو پھر وہاں ڈیٹ بدلی ہوتی ہے، تو اس ڈیٹ لائن سے ادھر جو ہے وہ اگلی ڈیٹ ہوتی ہے، لیکن وہ دن گھوم کر چونکہ 24 گھنٹے کے بعد پھر اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، اس کے ادھر جو ہے پچھلی ڈیٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ ریورس سفر کریں تو پھر آپ کو یہ بھی تماشا جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ واپس پچھلی ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں. یعنی اگر ہم یہاں سے چلتے ہیں صبح 4 بجے ہوائی جہاز پر لاہور سے سوار ہوتے ہیں نیو یارک کے لیے، تو تقریباً 2-2:30 بجے ہم نیو یارک پہنچ جاتے ہیں. 9 گھنٹے ہم گین کر لیتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو فٹافٹ جو ہے، یعنی رات کو 9 بجے سوار ہوئے اور وہی جو 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے وہ صبح 11 بجے جا کے یورپ میں پہنچتی ہے، 10-11 بجے. پھر وہاں سے چلتے ہیں تو پھر جا کر رات کو آ کے اسلام آباد یا لاہور آ کے آپ پہنچتے ہیں، تو بڑی جلدی سے دن بدل رہا ہے. لیکن جب آپ اس طرف سے جاتے ہیں تو الٹا کام ہو جاتا ہے کہ آپ شام کو سوار ہوں کراچی سے اور پھر آپ جائیں ٹوکیو اور پھر وہاں سے آپ دوسری فلائٹ لیں اور جائیں کیلیفورنیا، تو یہاں دن اگلا تھا، آپ پھر پچھلے دن میں چلے جائیں گے. اگر ہم مسلمان، سارے مسلمان مل کر مکہ مکرمہ کو ڈیٹ لائن مان لیں تو پھر الحمدللہ یہ سارا کنفیوژن جو ہے ختم ہو جائے گا کہ مکہ مکرمہ ویسے بھی سینٹر آف گریوٹی ہے پوری زمین کا، اور پلس ہمارا مرکز بھی ہے، تو وہ اس کو ہم سٹارٹنگ پوائنٹ مان لیں اور پھر اس سے مغرب میں چلتے چلے جائیں، سیم ڈیٹ چلتے 22 دن کے بعد وہ ڈیٹ ہمارے پاس پہنچے گی، تو پھر وہی دن ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے اور وہی دن ہمارے پاس ہوتا ہے. عید ایک ہی دن ہوتی ہے، شب قدر ایک ہی رات کو آتی ہے، 2 راتیں نہیں ہوتی. تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ ہی تو ہے جس نے مبعوث فرمایا ام القرا میں، ام القرا کے رہنے والوں میں، یا ام کہتے ہیں ماں کو، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جو ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس نے کسی اور سے کوئی علم حاصل نہیں کیا. بنی اسرائیل صاحب کتاب تھے، ان کے پاس تورات بھی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں اہل عرب ان کے پاس کوئی نبی کی تعلیمات نہیں تھی. 2500 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. لہٰذا یہ جو اہل عرب ہیں یہ امیین کہلاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل کتاب جو کتاب والے ہیں. تو ان دونوں معنی سے لیں تو مراد بہرحال مکے والے یا عرب والے ہیں، عربی زبان بولنے والے. وہی تو ہے جس نے مبعوث فرمایا امیین میں رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ایک تو ان 4 چیزوں کو کمپیئر کریے اوپر والی کے ساتھ کہ تلاوت آیات
ایک تو اس سے ان جنرل مراد دیا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھانا، دوسرا ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں۔ تلاوت آیات سے مراد مکی قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ ہے کثرت کے ساتھ۔ ابھی کل ہی ہم نے پڑھا، آج تراویح میں سنا سورہ واقعہ، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، بارشوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، یہ کوئی آپ سے آپ پیدا ہوئے نظر آتے ہیں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کے پیدا کرنے والے ہو یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، یہ سارا نظام، یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے تحت چل رہا ہے۔ تو اس کی جو ماننے اور پہچاننے کی دعوت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی آیات ہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں ان کی آیات، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس کے بعد تزکیہ، زا کاف یا کا مادہ آتا ہے صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، اور تزکیے کے معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا۔ پرانی عربی زبان میں تزکیہ کا لفظ گوڈی کے لیے آتا تھا، اور گوڈی کیا ہوتی ہے؟ ایک مالی جو ہے وہ کچھ پودے لگاتا ہے لیکن ساتھ کچھ جھاڑ جھکاڑ بھی اگاتا ہے جو زمین کی نیوٹریشن میں حصے دار بن جاتا ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد مالی کھرپا لے کر، رمبا لے کے آتا ہے اور وہ جڑی بوٹیاں نکال کے پھینک دیتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ یہ عمل تزکیہ تھا عربی زبان میں۔ لیکن مذہبی زبان میں تزکیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا انسان کو اپنی بندگی کے لیے، لیکن انسان کی کچھ جو حیوانی خواہشات ہیں وہ اسے، اس کے اور اللہ کے بندے کے درمیان رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ ان رکاوٹوں کو ہٹاتے رہنا، صفائی کرتے رہنا، تاکہ یہ پودا جو ہے جو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے لگایا ہے یہ اسی بندگی کے لیے پروان چڑھے۔ یہ عمل تزکیہ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اس کو پورے قرآن پر آپ معمول کر لیں، یا اگر آپ اس کو اسپیسیفکلی کریں تو ایمان دلوں میں پیدا کرنا، دلوں کو صاف کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دلوں کو صاف کرنا ہے۔ تو اللہ کی صفت اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ قدوس، پاک، مقدس۔ اس کے بعد ہے العزیز، بالادست۔ اس کے پیرلل صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ کتاب ایک تو بک کو کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ لکھنے کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام ہیں۔ آپ مکی قرآن کو دیکھیں جو 2/3 پر مشتمل ہے، اس میں احکام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہلے ان کے اندر ایمان پیدا کیا گیا، پھر ان کا تزکیہ کیا گیا، اور جب زمین ہموار ہو گئی، پاک صاف ہو گئی، پھر حکم پر حکم آ رہا ہے، حکم پر حکم آ رہا ہے کہ اب زمین تیار ہے، اب اللہ تعالیٰ کے احکام آ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کی تعلیم دی ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب سے مراد قرآن لیا ہے، اور حکمت سے مراد سنت لیے، کہ قرآن مجید یہ کتاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ جیسے جو تعلق تورات اور انجیل کا ہے، تورات میں احکام ہیں جبکہ انجیل میں احکام نہیں ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آج کی جو بائبل ہے اس میں موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تورات کے احکام کو سسپینڈ کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ انٹیکٹ ہیں، لیکن اس کے اندر حکمتیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی آ گئی تھی، میں اس کو ختم کر کے تمہیں صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی 2500 سال سے
ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، لہذا وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ وآخرین، یعنی یہ عطف کس کے ساتھ ہے؟ یہ امیین کے ساتھ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہی تو ہے کہ جس کو اللہ نے مبعوث فرمایا، جس نے مبعوث فرمایا امیین میں ایک پیغمبر جو انہیں یہ کرتا ہے، وآخرین، اور دوسروں کو بھی، یعنی ادر دین امیین، یعنی میں اور آپ جو ہم عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوائے ہیں، تو ان کو یہ تعلیم دینا، آیات پڑھ کر سنانا، ان کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قیامت تک آپ ہی کی رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن آپ نے یہ کام امت کو تفویض کر دیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اب ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو یہاں موجود ہے کہ وہ ان باتوں کو، اس دین کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے دوسرے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو بھی ان کے ساتھ آ کر ملحق نہیں ہوئے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ بالاتر حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی عنایت اور مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، میں نے کیا تھا نا سورہ حدید جب ہم نے شروع کی تھی کہ ان صورتوں میں بنی اسرائیل سے خطاب نہیں ہے اور نہ مشرکین سے خطاب ہے، لیکن جا بجا بطور عبرت، بطور مثال کے بنی اسرائیل کا ذکر آپ کو ان صورتوں میں ملے گا۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ حدید میں، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جب کچھ زمانہ بیت گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اب یہاں ان کی مثال ایک اور آ رہی ہے، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، ان لوگوں کی مثال کے جو حامل تورات بنائے گئے، ایسے ہے ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، جن کو حامل تورات تو بنایا گیا لیکن انہوں نے تورات کو نہ اٹھایا جیسا کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا۔ کَمَثَلِ الْحِمَارِ، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک گدھے کے لیے برابر ہے، وہ تو ٹرانسپورٹر ہے نا، اس کا کام کیا ہے؟ بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، کارگو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا، خواہ وہ کتابیں ہوں، خواہ وہ کپڑے ہوں، خواہ وہ پتھر ہوں، خواہ وہ لوہا ہو، خواہ وہ اینٹیں ہوں، وہ گدھے تک کام ہے ٹرانسپورٹ کرنا۔ اگر اللہ کی کتاب کے حامل قرآن مجید کو یا اللہ کی کتاب کو، تورات کو، صرف ٹرانسپورٹیشن کا کام دیں کہ بڑی دھیان سے، بڑے اہتمام کے ساتھ تورات کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیں اور اس پر گرد نہ پڑنے دیں، اس کو گرنے نہ دیں، تو پھر وہ گدھے کا سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تورات یا قرآن، یہ مثال تو ہمارے لیے دی جا رہی ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس کو عزت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ، یہ پڑھنے کے لیے ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی قوم جو حامل کتاب الہی ہو، وہ اس کی عزت تو کرے کتاب کی لیکن اس سے ہدایت حاصل نہ کرے، تو اس کی مثال گدھے کی سی ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اب اللہ تعالیٰ ان کے اس طرز عمل کو کتاب کی تکذیب کہہ رہا ہے۔ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی یہودی تورات کو ڈس اون نہیں کرتا، تورات کی تکذیب نہیں کرتا، اس کو جھوٹا نہیں قرار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل، یہ تورات کی تکذیب تھی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جو بھی اللہ کے نبیوں کی ماننے والی، اللہ کی کتابوں کو ماننے والی قوم ہوتی ہے، اس میں ایک بیماری پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ تعلق کو اپنے لیے ایک بڑا سہارا سمجھ لیتی ہے اور ریلیکس کرتی ہے اس پہ۔ ہم سے پہلے مسلمان قوم یہودی تھے، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو، اے یہودیوں، اگر تمہیں زوم ہے
کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں کے مقابلے میں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو اپنا ٹیسٹ لو, موت کی تمنا کر کے دیکھو اگر تم واقعی سچے ہو. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے ملنے کی طلب ہونی چاہیے. محبت اللہ سے ہے اور ہم چپٹے ہوئے دنیا کے ساتھ ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ کانٹرڈکشن ہے. تو ٹیسٹ کرو اپنے آپ کو کہ اگر تمہیں واقعی سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے چہتے اور پیارے ہو لوگوں کے مقابلے میں, تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم. اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس چیز کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے آگے بھیجی ہے. واللہ علیم بالظالمین. اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ. اے نبی کہہ دو کہ یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو, فإنہ ملاقیکم, وہ یقیناً تم سے ملاقات کرے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, اور پھر تم پیش کیے جاؤ گے اس ذات کے سامنے جو چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والی ہے. فینبئکم, پھر وہ تمہیں جتلائے گا بما کنتم تعملون, تمہاری کرتوتیں جو تم کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے جمعے کے روز تو لب کو اللہ کی یاد کی طرف. اور ذکر کا ترجمہ یاد, نصیحت. جمعے کے دن خاص بات ہے. عام دنوں میں ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کی 2 رکعتیں. اور 2 رکعتیں کہاں گئی؟ ایک تو یہ نوٹ کیجئے گا, یہ 2 خطبے جو ہوتے ہیں یہ ان 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ کانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما, آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے. یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ لوگوں کو قرآن سناتے تھے اور ان کو نصیحت کیا کرتے تھے, یاد دہانی کرایا کرتے تھے. یہ ہے اصل فنکشن کہ 2 رکعتیں جو ہیں ان کی بجائے 2 خطبے رکھ دیے گئے اور اس میں واعظ و نصیحت. اس کے لیے خاص طور پر اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو لب کو اللہ کی یاد کے لیے اور کاروبار چھوڑ دو. اس پر جو اہل علم کی رائے ہے, فتویٰ ہے, وہ یہ ہے کہ عام جو 5 نمازیں ہیں ان کے لیے کاروبار بند کرنا ضروری نہیں ہے. اگر دکان پر 3 آدمی کام کرتے ہیں, 4 آدمی کام کرتے ہیں, ادھر حنفیوں کی مسجد ہے, دیوبندیوں کی, ادھر بریلویوں کی, ادھر اہل حدیثوں کی, تو ان سب میں نماز کا ٹائم جو ہے اس میں ٹھیک ٹھاک فرق ہوتا ہے. یعنی عصر کی نماز کا آن ایوریج 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے, اور 15-20 منٹ کا فرق جو ہے, ایک میں ابھی ٹائم چینج نہیں ہوا, اس میں 5 بجے نماز ہے اور دوسرے میں ابھی 4:45 ہے, ایک میں 5 بجے ہے, دوسرے میں 5:15 ہے. یہ ڈفرنس ہوتا ہے. آپ باری باری نماز پڑھ کے آ سکتے ہیں, دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ جو حکم دیا گیا وذر البیع, سودا بیچنا چھوڑ دو, اس سے علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کاروبار بند کرنا, ایون فیکٹری کا بند کرنا جو ہے, یہ کیا ہے؟ یہ لازم ہے. کاروبار چھوڑ دو, لب کو اللہ کی یاد کے لیے, یعنی اللہ کی نصیحت کے لیے. اور اس میں جو تاکیداً احادیث آتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی ہے جمعے کی تو جو مسجد کے دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں حاضری لگانے کے لیے, وہ حاضری لگاتے ہیں. جو سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, پھر مرغی کی قربانی کا ثواب, پھر انڈے کی قربانی کا ثواب. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو جاتی ہے, یعنی دوسری اذان, اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو وہ فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی نصیحت سننا شروع کر دیتے ہیں. اتنی تاکید ہے. پھر یہ جو پہلے رکوع میں آیا تھا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کا جو باقاعدہ نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ جمعے کا نظام ہے کہ فارملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب وہ منبر رسول پر کھڑا ہو
اور وہی کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کسے کہانیاں نہ سنائے. یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھ کر سنائے اور لوگوں کو نصیحت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. فاذا قضیت الصلاۃ، اور جب نماز ہو جائے، پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ امر جو ہے یہ تخییر پر ہے، پرمیشن پر ہے، یہ فرض نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس میں بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق پہلے یہودیوں کو بھی جمعے کا دن دیا گیا تھا ایک مخصوص وقت کے لیے، کہ اسی طرح جب بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ کر حاضر ہو جاؤ سینیگوگ میں، مسجد میں، اور واعظ و نصیحت سنو. اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین پر پھیل جاؤ، کاروبار کرو، میل ملاپ کرو، جو مرضی کرو. یہودیوں نے حسب عادت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ جمعہ نہیں، ہفتہ. موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ پہنچا دی تو اللہ نے کہا کہ پھر if day of your choice then timings of our choice. اگر تم نے دل بدلنا ہے تو پھر سارا دن تمہیں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور جن لوگوں نے ویسٹ کا سفر کیا ہے، ہفتے کے روز صبح سویرے جو بریجز ہیں مختلف نیو یارک کے اندر، وہاں سے یہودی کالے کوٹ پہنے ہوئے، کالے ہیٹ پہنے ہوئے، یعنی گروہ کے گروہ جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں بڑے تیز چلتے ہوئے سینیگوگ کی طرف، اس لیے کہ جمعے کے ہفتے کے دن ان کو کاروبار کی اجازت نہیں. لیکن وہ جو یہودی کی وہ غلط خصلت ہے، اللہ کو ڈاج کرنے کی کوشش کرنا، وہ آج بھی برقرار ہے. وہ کاروبار بند نہیں کرتا، خود نہیں جاتا دکان پر یا فیکٹری میں، لیکن اس کے ملازم جو ہے وہ دکان کھولتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں. اس کے ملازمین فیکٹری میں جاتے ہیں اور فیکٹری چلتی رہتی ہے. اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نماز ہو جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے. لیکن ترغیب ہمارے لیے بھی یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارو. لیکن الاؤڈ ہے، اگر آپ جا کر دکان کھولنا چاہتے ہیں تو کھول لیں، اپنی فیکٹری میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، دوستوں احباب سے ملنا ہے تو ملیں. اور یہ تو میں آپ کو سورۃ قاف میں بتا کے آیا ہوں کہ یہ جو ہفتہ وار چھٹی کا تصور ہے، یہ یہودیوں نے ایک غلط انٹرپریٹیشن تورات میں جو ایک اضافہ کیا انہوں نے، کہ یہ بات تو ہم قرآن مجید میں کئی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا. بائبل میں لکھا ہے کہ 6 دن میں پیدا کیا تورات میں، لیکن وہاں انہوں نے اپنے پاس سے ایک اضافہ کیا ہے، 6ٹھے دن اللہ نے آرام کیا. اب یہاں سے چھٹی کا تصور آیا کہ 7ویں دن چھٹی، تو 7ویں دن چھٹی کا تصور اسلام میں نہیں ہے. کاروبار جو ہے وہ 7 کے 7 دن ہو سکتا ہے، زندگی کے عام معمولات 7 کے 7 دن ہو سکتے ہیں، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ پہلے جیسے عید میں خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، 2 خطبے نماز کے بعد ہوتے ہیں. ایک روایت میں پہلے جمعے کا معاملہ بھی یہی تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا. تو ہوا یہ کہ لوگوں نے یہی سمجھا، جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا نماز تو ہو چکی ہے. قحط پڑا ہوا تھا، گندم کی، اناج کی قلت تھی، تو گھنٹیوں کی آواز آئی. اس کا مطلب ہے کہ باہر سے کوئی اونٹوں کا قافلہ جو ہے وہ آ گیا ہے. تو ایزیومنگ کہ غلہ آ گیا ہوگا، تو کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کھڑا چھوڑ کر چلے گئے ادھر غلہ خریدنے کے لیے. اب وہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں، کوئی فن، انفضوا إِلَيْهَا، تو اس کی طرف لبک جاتے ہیں، اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تماشے، فن اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین،
اور اللہ بہتر عطا فرمانے والا ہے۔